بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حائل سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے دشمنان اسلام اور ان کی کوششیں۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 30 جمادی الاول 1423 ہجری مطابق 9 اگست سن 2002 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب توعیت الجالیات یعنی اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الدخنہ جو منطقہ قصیم کے اندر واقع ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے دشمنان اسلام کی سازشیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا اور کچھ اہم اور ضروری باتیں
بیدار کرنے کی، جگانے کی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، میں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے۔ پر اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اپنے دائیں بازو اور بائیں بازو والے اخوان سے، کہ میرے سامنے آ جائیں تاکہ مناسب ہو، میں آپ کو دیکھوں۔ یہ دائیں بائیں مڑنا ذرا سا عجیب سا لگتا ہے، اس لیے اگر زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو برائے مہربانی میرے سامنے حاضر ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں، بات کریں، تو کچھ سمجھنے اور سمجھانے کا مزہ بھی آئے گا۔ ہم دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے، سامنے بالکل میدان خالی ہے، تو یہ آپ نے شاید بھاگنے کے لیے میدان چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، گھیر کے بیٹھیے، سامنے زیادہ رہیے، کیونکہ سامنے رہنے میں لطف آتا ہے۔ آپ کے چہروں کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی حساب سے قرآن و سنت کی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے مل جل کر کے دعا کریں کہ پاک پروردگار ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائیں اور ہماری سب لوگوں کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم جتنا کہیں اور جتنا سنیں اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سنتے اور کہتے تو بہت زیادہ ہیں، اتنے سنتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو ہم بالکل نل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم نہ جہنمی ہے نہ جنتی۔ جیسا ہمارا عمل ہوگا، جیسا ہمارا کردار ہوگا، جیسا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا، اسی کے اوپر جنت و جہنم اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت و جہنم میں ڈالے گا۔ ہاں، کسی کا چہرہ دیکھ کر، کسی کی شکل و صورت دیکھ کر، کسی کا حسن و جمال دیکھ کر، کسی کی بڑی بڑی خاندانی وہ ٹائٹلیں دیکھ کر، کسی کے گھروں کی لمبی لمبی چوڑی تختیاں دیکھ کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر، کسی کا علم دیکھ کر، کسی کا اپنا تقوی اور طہارت دیکھ کر اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہاں اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ آپ تو اتنے عمل کرنے والے، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو سید الرسل ہیں، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو یہ اپنے رب کی رحمتوں کی وجہ سے جاؤں گا۔ ہاں، تو یاد رکھو میرے عزیزو، کوئی شیخ ہو، کوئی پٹھان ہو، کوئی سید ہو، کوئی مرزا ہو، کوئی افغان ہو، کوئی سعودی ہو، کوئی امریکی ہو، کوئی برطانوی ہو، کوئی انڈین ہو، کوئی پاکستانی ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت، بولو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، سنو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، تم انہی کی اولاد ہو، اور تم کو ہم نے مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ آپس میں محبت پیدا کرو، تاکہ آپس میں تعارف پیدا کرو، آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ دشمنی، مار کٹائی، ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم نہ کرنا، ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی، ایک دوسرے کو ذلت ذلیل کرنا، رسوا کرنا، تو فلاں خاندان کا میں فلاں خاندان کا، تو وڈیرا میں غریب، تو غریب میں چودھری، تو سیٹھ میں مالدار، تو انڈین، تو پاکستانی، تو بنگلہ دیشی، تو برطانوی، تو امریکی۔ اللہ کے ہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری نظروں میں سب سے شریف، سب سے بڑا وہی ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں دیکھو وہیں کانپتا لرزتا رہتا ہے، جس کونے اور اطرے میں دیکھو، جس گھر اور بلڈنگ میں دیکھو وہیں لرز رہا ہے ہمارے ڈر کے۔ یہ ڈرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں تمہیں منع کیا ہے ان سے بچو، جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اس سے بچو، اور یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ ایک آدمی کہے کہ اپنے ابا حضور سے بہت ڈر رہا ہوں میں، لیکن ابا حضور کہہ رہے ہیں فلانی طرف نہیں جانا، پھر بھی اسی طرف جا رہا ہے، یہ ڈرنا کہلائے گا؟
وہ بندہ وہ بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے؟ ہم فوراً اگر کوئی شرارتی بندہ ہو ہم فوراً کہ اس کو اپنے باپ سے بھی ڈر نہیں لگتا، جبکہ اس کا باپ اتنا سخت ہے، چاہے تو مارے چاہے تو اس کو کاٹے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ڈرتا۔ تو ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اپنے ایک بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانپتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانے، اور جن باتوں سے روکا اسے رک جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے رک جاؤ، جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو وہ ڈھیٹ ہے۔ وہ کون ہے؟ ڈھیٹ، سمجھتے ہیں؟ ڈھیٹ، بدماش، جس کو ہم گنڈا کہہ لیں، ڈاکو کہہ لیں، وہ چور ہے، منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ گویا اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ ڈھیٹ ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ حرکت نہیں کرتا، وہ شراب نہ پیتا، وہ زنا نہ کرتا، وہ بدکاری نہ کرتا، وہ نماز نہ چھوڑتا، وہ زکوٰۃ نہ چھوڑتا، وہ روزہ نہ چھوڑتا، وہ حج طاقت ہونے کے باوجود نہ چھوڑتا، وہ شرک نہ کرتا، وہ بدعات نہ کرتا، وہ خرافات نہ کرتا، وہ ادھر ادھر جا کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ منہ نہ مارتا۔ وہ ڈھیٹ ہے، وہ بدماش ہے، اور ایسے بدماشوں کا ٹھکانہ وہ جیل ہے، جیل۔ وہ جیل، یہ جیل نہیں، یہاں تو مرغ مسلم ملتے ہیں۔ کبھی گئے ہیں آپ لوگ جیل میں؟ جو لوگ گئے ان کو پتا ہے، وہاں جا کے اور موٹے ہو جاتے ہیں سعودی عربیہ کے جیل میں۔ یہاں تو چٹنی روٹی بھی مل جاتی ہے، چلو اور سوکھی روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں۔ وہاں تو زبادی ملتی ہے، جبنہ ملتا ہے، ماشاءاللہ ناشتہ ملتا ہے، چائے ملتی ہے، مرغ مسلم ملتی ہے، کبسا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ وہاں دبا کے اور کھاتے ہیں کہ اس سے بہتر تو جیل ہی ہے۔ تو سعودیہ کی جیل باہر سے بہتر، لیکن یہ وہ جیل نہیں ہوگی، وہ جیل اللہ اکبر جہاں پیپ کی نہریں جاری ہیں، آگ کی نہریں جاری ہیں، خون کی نہریں جاری ہیں، وہاں فرشتے مقرر ہیں، وہاں گنہگاروں کو اچھی خاصی سزا دی جاتی ہے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، ایک چمڑا جلے گا، وہ سوچے گا اب تو نجات ملی، ہڈی گوڈی جل گئی، ہم تو بچ جائیں گے، نجات ملی۔ اللہ فرماتا ہے وَبَدَّلْنَا جُلُودًا غَيْرَهَا، ایک چمڑا جلے گا، ہم دوسرا چمڑا لائیں گے اور اس طرح سے جلائیں گے۔ میرے عزیزو، اس دن سے ڈرو، اللہ سے ڈھیٹائی نہ کرو، اللہ سے بدماشی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ والے بنو، اللہ کے نیک اور صالح بندے بنو۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی باتوں کی تعلیمات ہمیں دی ہے، اور قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنی نسبت اللہ کی طرف، رسول کی طرف کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دکانوں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، دکانوں سے پیسے لوٹتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں سے قرض لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور نہ جانے زناکاری کرتے ہیں، گندی چندی باتیں سنتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، اور ان سے پوچھو اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ کیسا تو اللہ کا ماننے والا بندہ ہے بھائی، اللہ کا پہچاننے والا کیسا تو بندہ؟ تو اللہ کو پہچانتا نہیں، اس کا مطلب وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر اللہ کی قدر تم نے جانی ہوتی تو ایسی حرکتیں نہ کرتے، تمہاری زبان بند ہو جاتی اگر تم اللہ کا تصور کرتے۔ اگر تمہارے سامنے، تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس زبان، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، ادھر ادھر آنکھیں مت کرنا ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں جو بات بتلانے آیا ہوں اتنی دور سے بہت قیمتی ہے، اور یہ وقت بہت قیمتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لوں گا میں، بس زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، اور اگر تنگ جس کو ہونا ہے دروازہ کھلا ہے، مع السلامہ، وہ جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی باتیں ہوں اس کو غور سے سنو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ۔ یہی ہماری بدماشیاں ہیں کہ ہم غور سے سنتے نہیں، ہم دھیان سے سنتے نہیں، اور اس کے بعد جاہل کے جاہل رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے آپ کی سمجھ میں میکینکی کا کام آ گیا، آپ کی سمجھ میں ڈاکٹری کا کام آ گیا، آپ کی سمجھ میں سرنجی لگانے کا کام آ گیا، نٹ بولٹ کسنے کا کام آ گیا، اے سی میکینک آپ بنے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن آپریٹر آپ بنے ہوئے ہیں، ٹیلی فون آپریٹر آپ بنے ہوئے ہیں، روزی کمانے کے ہر ہنر اور ڈھنگ، ہر طریقے آپ کو آ گئے، جنت میں جانے ہی کا طریقہ آپ کو نہیں آیا۔
اللہ کی پہچان ہی کا ڈھنگ آپ کو نہیں آیا، اللہ کے حقوق کا بھی آپ کو علم نہیں ہوا، واہ جناب پھر کیسے مسلمان ہیں آپ؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارا۔ اور اقبال نے اپنے دور کی، اس دور کی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنے ملک کی ترجمانی کی ہے۔ اقبال کون؟ اقبال علامہ اقبال، کون؟ علامہ اقبال۔ اور غالب اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے۔ اور میں کہوں وہ جس پہ عمل کوئی نہیں کرتا، دعویٰ سب کرتے ہیں، ہمارے نبی بھی کون سا دین چھوڑ گئے ہمارے لیے؟ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، اسلام ہے، مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ہم سے غائب ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اقبال جس کے نام کے اور جس کے ترانے ہمارے ملکوں میں گنگنائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، اس اقبال کا ترانہ کیا ہے؟ وہ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ کس کو؟ اپنے ماحول، اپنے سوسائٹی کو دیکھ کر اپنے ملک اور اپنے وطن کے لوگوں اور مسلمانوں سے نالا ہے اقبال۔ اللہ اس کی روح کو، اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اس کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ شاعر مشرق کو کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہود بھی ہم سے شرمانے لگے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، کیا گڑ سکھا کے گئے ہیں کیا؟ اور یہ سارا کلام اللہ کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کے کلام کی روشنی میں انہوں نے کہا، اور کہا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ فلانے درگاہ کے جناب علی دیوان ہیں، یہ فلانے مزار شریف کے بہت بڑے علامہ ہیں، یہ بہت بڑے پیر ہیں، یہ بہت بڑے مرشد ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، بہت گدیاں، اور جناب علی ڈولیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، فرسٹ کلاس کاریں آ رہی ہیں، اور اس کے اندر جب وہ چلتے ہیں تو گلابوں کے پھول ان کے کاروں کے نیچے بچھائے جاتے ہیں، کیوڑے چھڑکے جاتے ہیں، جناب علی آپ کو سب کچھ ہوتا ہے۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ارے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کی، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم بت، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ آج اسی بیچارے کی قبر پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے، بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے صدر مملکت پھول چڑھا رہے ہیں، اس کا مزار بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ زیارت ہو رہی ہے، حکومت برسر اقتدار کوئی بھی آتی ہے، علامہ اقبال کی چادر چڑھائی جائے، وہ بیچارہ قبر پرستی کا خلاف، اور اس کی تعلیم کہاں اور اس کا وہ کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اقبال کی غلطی کیا ہے؟ غلطی تو ہماری تمہاری ہے، اقبال تو کچھ اور کہہ کے گئے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کچھ اور فرما رہا ہے، رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، سنت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہو رہا ہے، ہمارا طریقہ اور ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آؤ قرآن کریم کے وہ طریقے دیکھو اور قرآن کریم کی ان تعلیمات کو سنو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ویسے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو، کافر ہو کے نہ مرو، یہودی ہو کے نہ مرو، مشرک ہو کے نہ مرو، بدعتی ہو کے نہ مرو، قادیانی ہو کے نہ مرو، مرزائی ہو کے نہ مرو، دیگر جو دوسری خرافاتی کر کے نہ مرو، بلکہ مسلمان ہو کے مرو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بولو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، نہ، غلط بات ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کو سنو۔ اقبال ہمارے ملک کا بہت بڑا شاعر اسلام، ترجمانی کرنے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ ہی اسلام میں داخل ہونا ہے تو حضرت واجپائی جی،
حضرت واجپئی جی بھارت شریف کے بہت بڑے لیڈر وزیر اعظم، ان سے بھی پڑھوا لو لا الہ الا اللہ، وہ بھی اجمیر شریف میں جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، پگڑ بدھواتے ہیں، مزار شریف کی چادر باندھی جاتی ہے، تلوار دی جاتی ہے، اور کاٹو مسلمانوں کو اور پیٹو مسلمانوں کو۔ حضرت واجپئی جی سجادہ نشین دیوان اعظم تلوار ہاتھوں میں بطور ہدیہ دیتے ہیں، یہ تلوار دے رہے ہیں، جاؤ آزاد ہو۔ بولو ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ دیکھیے کبھی، یہ بھی ٹی ویوں میں دیکھا کرو۔ اللہ توفیق نہ دے ان شر اور باطل کے ڈبوں کو دیکھنے کی، لیکن یہ نہیں دیکھو گے تم، یہ قیمتی باتیں نہیں دیکھو گے، دیکھو گے رنڈیوں کھجڑیوں خسریوں کو، بدماشوں ڈاکوؤں کے تعلیمات کو، ان کی پکچروں ان کے ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر زندگی کو اپنانے کی اسی طرح کوشش کرو گے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، زندگی مت برباد کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اسلام کی روشنی میں بنانے کی کوشش کرو، ورنہ کاٹے جا رہے ہو کہ نہیں کاٹے جا رہے ہو؟ بولو، کوئی دو رائے ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے سوا اور بھی کوئی پٹ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا، عربی نہیں بول رہا، بہت ہی سادھارن، بڑا ہی سیدھا سادھا، بڑے ہی سستے اور ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ میرے بھائی لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے سب سمجھو اور صرف منڈیاں نہ ہلاتے رہو، زبان سے بھی کہو تاکہ مجھے پتا چلے کہ زندوں میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی قبرستان میں نہیں بول رہا ہوں میں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں ذرا تھوڑا کم سنتا ہوں، زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں سوال لکھ کر کے بھیج دینا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے سوا بھی کوئی پریشان ہے؟ دیکھ لو، مثالیں دے دو، کہیں ہے کوئی پریشان؟ صرف مسلمان ہے کہ نہیں؟ کشمیر میں مسلمان کٹ رہا ہے، بوسنیا میں مسلمان کٹ رہا ہے، کوسوبا میں مسلمان کٹ رہا ہے، امریکہ میں مسلمان پریشان ہے، برطانیہ میں مسلمان پریشان ہے، فلسطین میں مسلمان پریشان ہے، اور جناب علی فلپائن میں مسلمان پریشان ہیں، انڈونیشیا میں مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، نیپال میں مسلمان پریشان ہیں، سری لنکا میں مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ، اور کسی کی لاش گرتی ہے مسلمانوں کے سوا؟ کیوں آج ہم یہ ذلیل و رسوا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا، سوچا؟ آپ تو ان کے کام بہت کرتے ہیں، پھر بھی آپ سے وہ محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو۔ ان یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں، دشمنان اسلام جو تمہارے خلاف سازش رچا رہے ہیں، ان کے ایجنٹ ہم ہیں، ان کے کام ہم کرتے ہیں، ان کے طور طریقے ہم نے اپنائے، ان کے لباس شکل و صورت ہم نے اپنائی، ان کے عادات و اطوار ہم نے اپنائے، ان کے اخلاق، ان کے ایمان، ان کے عقیدے ہم نے اپنائے، پھر بھی وہ ہم سے محبت اور پریم نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہم کٹیں مسلمان کے نام پر، اور جب اللہ کے ہاں جائیں اللہ بھی کہہ دے تو مسلمان ہی نہیں تھا، تو پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کہاں جاؤ گے پھر؟ بولو، کہاں جاؤ گے؟ اب بولو، کہاں جاؤ گے؟ ایک ہی راستہ ہے، جہنم۔ کہاں؟ جہنم، جہاں جسم و جان جلیں گے، جہاں چمڑے جلائے جائیں گے، ہڈیاں جلائی جائیں گی، جہاں پیپ اور خون کی نہریں ہیں، بچھو اور سانپ ہیں۔ وہاں جانا گوارا ہے؟ بولو، وہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کوئی محترم اور مکرم جگہ ہے؟ پھر کہاں جانا چاہتے ہو؟ سورگ میں، جنت میں، اللہ کے جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو؟ تو وہی والی مثال ہو گئی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہم اور جنت لینے کے لیے، جنت پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وحفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت ملے گی، لیکن جنت کے ارد گرد بڑے بڑے کانٹے لگائے گئے ہیں، بڑے بڑے کانٹے، بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ تمہیں ان جھاڑیوں کو، ان کانٹوں کو کراس کر کے تمہیں جنت تک پہنچنا ہے تو پہنچو، ورنہ وہیں اٹک جاؤ گے۔ جہنم میں جب پل صراط پہ جاؤ گے، بڑے بڑے آنکڑے لگے رہیں گے، جیسے ہی گزرو گے وہ اپنی طرف کھینچیں گے، ایمان قوی نہیں ہوگا، چکرا کے وہیں جہنم میں نیچے چلے جاؤ گے۔ پل صراط کوئی کبری نہیں ہے کہ ایسے ہی نیچے قالین بچھا کر کے بچھائی جائے گی، نہ، پل صراط ایک ایسی جگہ ہے جو بچھائی جائے گی جہنم کے اوپر، جہاں سے سب کو وما من الا واردھا
ہر ایک کو ادھر سے گزرنا ہے، نبی ہوں کہ رسول ہوں کہ انبیاء ہوں، صادقین ہوں، صلحاء ہوں، شہید ہوں، نیک ہوں، برے ہوں، سب کو وہی پل کراس کر کے جانا ہے، سب کو گزرنا ہے اسی پل سے۔ لیکن کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرے گا، کوئی ہواؤں کے ساتھ تیزی کے ساتھ گزرے گا، کوئی روشنی کی تیزی کے ساتھ گزرے گا، کوئی دھیرے دھیرے چلے، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کے مافک گزرے گا، کوئی اونٹ کے چل چال کے مطابق گزرے گا، کوئی دھیرے دھیرے گزرے گا، کوئی لچکتا پھچکتا گزرے گا، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہو کے گزرے گا۔ المہم جیسا اس کا ایمان ہوگا اسی طرح سے وہ اس پل صراط پر سے گزرے گا۔ اگر ایمان کمزور ہوگا ٹپک جائے گا وہیں۔ کوئی بچانے والا آئے گا؟ غوث پاک آئیں گے؟ بولو، وہ تو پہلے نکل گئے ہوں گے۔ وہ تو انشاءاللہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تمہارا نمبر تو بعد میں آئے گا، تمہارا ہمارا نمبر بعد میں آئے گا۔ وہاں کون بچائے گا؟ کون ہے تمہارا حامی؟ کون ہے تمہارا مددگار؟ بولو، اللہ ہے۔ مسلمانوں، اس حقیقت کو سمجھو، یہ بڑی کڑوی گولی ہے، یہ جلدی ہضم ہم کو نہیں ہوتی تو کافروں کو کیا ہوگی؟ ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو کافروں کو کیا ہضم ہوگی؟ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ہمیں یہ گولی ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو ان بیچارے کافروں کو جو دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہی نہیں کرتے ہم نبی کو مانتے، دعویٰ ہی نہیں کرتے ہم آخرت کو مانتے، دعویٰ ہی نہیں کرتے ہم جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، اگر ہم ان کو یہی بات بتلائیں تو ان کی سمجھ میں کیا آئے گی؟ جب ہماری تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بہت سارے عقل سے پیدل مسلمان ہیں بیچارے، ان کی نظروں میں بڑے بڑے مولوی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علامہ، ان کے علماء، ان کی پارٹی، ان کی جماعت کے نظر آتے ہیں، لیکن جو حقیقی ہماری پارٹی کے امام ہیں، جو حقیقت میں ہمارے رہبر ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتے، نہ ان کی باتیں انہیں نظر آتی۔ انہیں اپنے مولویوں کے فرمودات نظر آتے ہیں، مولویوں کے ارشادات نظر آتے ہیں، مولویوں کے توجیحات نظر آتے ہیں، مولویوں کی رہنمائیاں نظر آتی ہیں، لیکن مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ جو امام اعظم ہیں، حکیم الامت ہیں، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ان کی باتیں انہیں نظر نہیں آتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی وہ اتنے بڑے ہو کر کے کیا وہ غلط سمجھیں گے؟ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ ہیں۔ ارے میاں، اگر وہ صحیح ہے اور نقش قدم پہ چل رہے ہو، میرے عزیزو، میرے دوستو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ صحیح؟ کبھی تم نے اس کو پرکھا ہے؟ کبھی تم نے اس کو جانا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ صحیح اور غلط سمجھنے کی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ 10 روپے کا نوٹ لے کے آتا ہے تو اس کو 10 دفعہ تم الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو، لیکن دین سمجھنے کے لیے تم الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھتے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہاں سنو، ثبوت کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس کی بات رب کے قرآن کی ہو، جس کی بات مدینے والے کی ہو، وہ بات صحیح ہے۔ جس کی باتیں ان سے نہ ملتی جلتی ہوں، ان کی باتیں درست اور صحیح بولو۔ ہاں، یہ ایک سازش ہے، ایک دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ میں آپ کو قرآن کا ترجمہ بتلا کر آگے میں بڑھتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جب تم مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ کیوں؟ مسلمان ہی جنت میں جائے گا۔ اور میں نے کہا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے مسلمان؟ نہ، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے اردو کے اندر فرما برداری کرنے والا، اور ہندی کے اندر ہے آگیا پالن کرنے والا۔ کس کی؟ بولو، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے پیدا کرنے والے رچیتا کی، اپنے سرشٹی کرتا کی، جو اس کے آگیا کا پالن کرتا ہے، جو اس کے فرمودات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، اس کی شکشاؤں کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور جو اس کے خلاف کرتا ہے، بالخصوص ایمان اور عقیدے میں، چلو گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، معصیتیں ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے، توبہ کر لو گے معاف کر دیں گے، نماز پڑھ لو گے معاف کر دیں گے، روزہ رکھ لو گے، بہت سارے طریقے ہیں گناہوں کے معاف کرنے کے۔ لیکن ایمان اور عقیدے کے اندر اگر تم نے گھوٹالا کیا ہوا ہے تو یہ بغیر توبہ کے معاف بولو نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ سب سے بڑا ہے جو اللہ نہیں معاف کرے گا، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک باللہ۔
تو مسلمان وہ ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہو، جو اپنے مالک کا مطیع ہو، جو اپنے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے اوپر عمل کرتا ہو، اللہ رسول کے اوپر سچے اور دل سے اقرار کرتا ہو، عمل سے اس کا اظہار کرتا ہو۔ سمجھ آئی بات کی نہیں سمجھ میں آئی؟ عبداللہ عبد الرحمن نام کا نام مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہو۔ اور اس سنسار میں، اس دنیا کے اندر، دنیا کی ہر چیز مسلمان ہے، ہر چیز مسلمان ہے۔ یہ زمین بھی مسلمان ہے، یہ آسمان بھی مسلمان ہے، یہ آکاش بھی، یہ ساسمان بھی، یہ چندرما بھی، یہ دھرتی بھی، یہ پرتھوی بھی، یہ پربت بھی، یہ ندی، یہ نالے، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ ندیاں، یہ سرز و شاداب، کھیتیاں، یہ پیڑ اور باغات، یہ سب کے سب بولو، سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ جانور بھی، چوپائے بھی، چرند بھی، پرند بھی، سب مسلمان ہیں۔ سب اللہ کے گن گاتے ہیں، سب اللہ کے گیت گاتے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سب اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، سب اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ سورج پورب سے نکلتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے پچھم سے نکلتے ہوئے؟ آپ نے اپنے بوڑھی اماں سے، دادا سے، دادی سے، نانی نانا سے بڑی کہانیاں سنی ہوں گی، کبھی انہوں نے کہانی یہ بھی بتلائی ہے، یا بڑے بڑے بدوان، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے علم اور فلسفے کے مالک اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، آج تک کسی نے کہا ہے کہ سورج پچھم سے نکلا؟ پورب ہی سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ پورب سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آسمان، اس سورج کے مالک اللہ نے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو حکم یہ دیا ہے کہ تجھے پورب سے نکلنا ہے کہ نہیں؟ یہ زبان یا یہ آنکھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ پتلی، یہ بتلاؤ یہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے مسلمان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تو دیکھنے کا کام کرنا، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے بدوان، بڑے بڑے فلاسفی پیدا ہوئے، بڑے بڑے سرجن پیدا ہوئے، آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس آنکھ سے سننے کا کام لیا ہے؟ یا کوئی کر سکتا ہے یہ تبدیلی کہ آنکھ کو کان میں بدل دے، کان کو آنکھ میں بدل دے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ آنکھ میں ذرہ برابر بھی سوئی ہوئی ڈالو گے، یہ مشینری فیل ہو جائے گی۔ فیل ہوگی کہ نہیں فیل ہوگی؟ بولو۔ ہاں فیل ہو جائے گی، اس کی روشنی غائب ہو جائے گی، لاکھ کوشش کرو گے کبھی دوبارہ لوٹ کے اس کو جیسے ہیں۔ یہ اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ جب چاہے گا، جب تک روشنی رہے گی، اللہ جب چاہے گا آنکھوں کی بصارت چھین لے گا، اندھا بنا دے گا۔ یہی کان کا حال ہے، یہی ناک کا حال ہے، یہی زبان کا حال ہے، یہی ہاتھوں کے چمڑوں کا بھی حال ہے۔ یہ چمڑے کوئی معمولی نہیں ہیں، اس سے آپ سردی اور گرمی کا اندازہ لگاتے ہو۔ بوتل پہ ہاتھ گیا، محسوس ہو گیا پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ یہ فطرت، یہ طبیعت ہاتھوں کی، یہ چمڑے کی اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ فطرت کوئی چھین سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چھین سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں؟ یہ ہندوؤں کے اندر بھی، کافروں کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی، پارسیوں کے اندر بھی، بدھسٹوں کے اندر بھی، زردشتیوں کے اندر بھی، یہود و نصارہ کے اندر بھی، ناستک، نادھرم، مسلم، کمیونسٹ، جتنے بھی دہریے، جتنے بھی ناستک اور جتنے بھی ادھرم لوگ ہیں، سب کے بدنوں کا یہی حال ہے۔ لیکن کیا بات ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے غیر مسلمان ہیں۔ آپ کو مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زبان سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات، اسلام کی شکشاؤں کو، اسلام کے آدیشوں کو، اسلام کے اقدار کو، اسلام کے احکام کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہم فالو کرنے کا عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں کہ ہم مریں گے تو اسلام پر مریں گے، زندہ رہیں گے تو اسلام پہ زندہ رہیں گے۔ آپ فرما برداری کا رب ذوالجلال سے وعدہ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ دنیا کے اندر جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ چاند ہو یا سورج ہو، چاہے وہ پرتھوی ہو یا آکاش ہو، چندرما ہو یا کہکشاں ہو یا ستارے ہو، چاہے منشیہ ہو یا انسان ہو، پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، زمین ہو کہ آسمان ہو، پیڑ ہو یا پودے ہو، شجر ہو کہ حجر ہو، کنکر ہو یا شنکر ہو، پتھر ہو کہ لکڑ ہو، کوئی بھی ہو، گائے ہو یا گورو ہو کہ بھینس ہو یا بیل ہو، یا جس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں۔ بولو، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ بولو۔ سب سے پہلے یہی کہلوایا جاتا ہے کہ ان کا انکار کرو، ان کو جھٹلاؤ۔
ان سے برات کا اظہار کرو. سب سے پہلے یہی کہلوا, بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنا, بعد میں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کو ماننا, پہلے اس کا انکار کرو. لیکن اگر کوئی انکار نہ کرے, اللہ کو بھی مانے, تو مسلمان ہے؟ بولو. واجپئی جی اگر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں تو مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو. اب اللہ مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں. حیدرآباد والے جانتے ہیں, ہمارے ہندوستان میں آندھرا کے اندر این ٹی راما راؤ بہت بڑا ایکٹر, وہ ہر شخص کے ساتھ ایکٹنگ کرتے کرتے مر گیا. بہرحال بہت بڑا ایکٹر, لیکن عید کی نمازوں میں, بقرعید کی نمازوں میں امام کے پیچھے اس کا مسلح بچتا تھا. این ٹی راما راؤ ہندوستان کا وزیر اعلیٰ, آندھرا والے بیٹھے ہیں, حیدرآباد والے, اور اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں, جا کے اٹھا کے اخبارات کی تصویریں, فوٹوز دیکھ لینا اس کی زندگی کی, کہ امام کے پیچھے اس کا مسلح بچتا تھا این ٹی راما راؤ کا, اور وہ نماز پڑھتا تھا عید اور بقرعید کی. یہ بھی پالیٹکس تھی. یہ بھی کیا تھی؟ ہمارے یہاں ہندو بیچارے مزاروں پہ چادر چڑھا کر کے مسلمانوں سے ووٹ لیتے ہیں. ہمارے مسلمان درگاہوں پہ اور یا گاندھی جی کے سمادھی پر جا کر کے پھول چڑھا کر کے اپنی پالیٹکس چلاتے ہیں, سیاست چلاتے ہیں. خیر سیاست ہے, لیکن اسلام اس کا نام نہیں. بولو اسلام اس کا. اسلام میں ایسی گندی سیاست کی کوئی, گندی سیاست کا کوئی مقام, کوئی جگہ ہرگز ہرگز نہیں ہے. اسلام نام ہے زبان سے کہنے کا, ایمان سے مان لینے کا, دل سے تصدیق کرنے کا, اور عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا. اگر آپ نے زبان سے مان لیا, دل سے تصدیق کر لیا, یقین کر لیا, عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا, جب بھی آپ مسلمان نہیں. اگر آپ نے عمل سے ظاہر کر دیا, نماز پڑھ لیا, روزے رکھ لیا اور زکوٰۃ دے لیا, اور زبان سے بھی دعویٰ کر لیا, لیکن دل سے آپ نے نہیں مانا. این ٹی راما راؤ کی آپ کی مثال ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے مسلمان بڑے اچھے ہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے عید بقرعید کی. ہمارے بھی مسلمان بہت سارے لوگ ہیں. مسلمان کئی قسم کے ہوتے ہیں, آٹھیا, کاٹیا, 360. معلوم ہے یہ آٹھیا, کاٹیا, 360 کیا ہوتے ہیں؟ آٹھیا وہ ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, 8 دن میں ان کو اللہ یاد آتا ہے, جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. اور کاٹیا وہ ہیں جو صرف جنازوں کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں. کاٹ کے اوپر جنازہ جاتا ہے صرف اس لیے بھی وہاں جا کے شریک ہوتے ہیں کہ کل کو ہم مریں گے تو ہمارا پڑوسی اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا. تو یہ بدلے کی نماز ہوتی ہے, بدلے کی بھاوناؤں میں یہ نماز ادا کی جاتی. تو یہ ہوئے کاٹیا, اور ایک ہوئے 360 جو 360 دنوں میں نماز پڑھتے ہیں, یعنی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے بھی مسلمان موجود ہیں ماشاء اللہ. اللہ جسے 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے. جس نے اس کو ڈھایا اس نے پورے دین کو ڈھایا. روزہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے, حج جیون میں 1 دفعہ آپ کے اوپر فرض ہے زندگی میں, اور وہ بھی طاقت ہے تو, نہیں طاقت ہے تو معاف ہے. زکوٰۃ جب مالک نصاب بنو گے تو فرض ہے, اگر زندگی بھر مالک نصاب نہ بنے تو فرض معاف ہے, فرض نہیں ہے. لیکن نماز اللہ اکبر یہ کبھی معاف نہیں ہے, سوائے ہماری ماؤں بہنوں کے چند مخصوص حالات ہوتے ہیں, حیض آ گیا, نفاس آ گیا, وہ معاف ہے. لیکن کسی مرد عاقل اور بالغ کے لیے نماز کبھی بھی معاف. ہاں اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, پانی نہیں مل رہا ہے مٹی سے تیمم کرو, سمندر میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو, سیلاب میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو. بیٹھ نہیں سکتے کھڑے ہو کے پڑھو, کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سمجھو آدمی ہی نہیں ہے, بے ہوش ہے وہ. جب اشارہ بھی نہ آدمی کر سکے, ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ, پاؤں بھی نہیں اٹھ رہے ہیں, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو, پر معاف. بولو. اور آج اسی میں ہم تساہلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بولو نوجوانوں, میں تم سے مخاطب ہوں. مسلمانوں اس کی حفاظت کرو. واللہ اس کی حفاظت نہیں کرو گے برباد کر دینا. یا اور یہ نہ سوچنا کہ چلو ابھی جوانی ہے, اس کی رنگ رلیوں میں مست ہیں, بڑھاپا آئے گا تو لاٹھی ہاتھ میں لے کر کے مسجد میں جائیں گے. اس دن بھی اس کی توفیق نہیں ہوگی. کر جوانی میں عبادت, کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن بڑھتی نہیں.
آج تم ٹھنڈے پانیوں سے گرم پانیوں سے ڈرتے ہو, مسجد میں جانے سے ڈرتے ہو, کل بڑھاپا آ جائے گا, شیطان کہے گا تو بڈھا ہو گیا, گھر ہی پہ پڑھ لے, مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے. میرے عزیزو, جوانی میں کمال ہو, شاب نشا فی عبادت اللہ, کل جب قیامت کے دن کوئی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, زبانیں یوں کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی رہیں گی, ہونٹ اوپر کے نیچے, نیچے کے اوپر, نیچے کے نیچے, اوپر کے اوپر چڑھے رہیں گے, اور اس قدر گرمی ہوگی, اس قدر شدت کی تمازت ہوگی, حرارت ہوگی کہ آدمی پیاس سے الاتش پکارے گا. اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ, اس عرش کے سائے کے نیچے جہاں اور بھی خوش نصیب ہوں گے, وہاں وہ خوش نصیب بھی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہی میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا. یہ اللہ نے آنکھیں اور کان, یہ تندرستی, یہ صحت, یہ زمین, یہ آسمان کیوں دیا ہے؟ کبسا کھانے کے لیے, مرغ مسلم توڑنے کے لیے, پیپسی پینے کے لیے, بریانیاں کھانے کے لیے, مزے اڑانے کے لیے, کافروں کی روش اور ان کے طور اور طریقے اختیار کرنے کے لیے؟ نہ, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ نے اپنا رنگ اختیار کرنے کے لیے یہ تمہیں دیا ہے. آپ اپنے گھر روپیہ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو؟ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ سب بھیجتے ہو, کمائی. وہاں بیٹا پتہ چلا کہ بیٹا سینما ہالوں میں جا کر کے بیٹھتا ہے, سود جوئے کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے. اللہ آپ نے محنتوں سے روپیہ کمایا ہے, اس روپے کو اپنی اولاد کو بھیج رہے ہو, تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیوی دونوں ہاتھوں سے تمہارے روپے پیسے مست ہیں, لٹا رہے ہیں, فضول خرچیاں کر رہے ہیں, تمہارا دل کیا کہے گا؟ بولو, خوش ہوگا؟ تم اور روپے بھیجو گے, لے بیٹا اور اڑا, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, دل کٹ کے رہ جائے گا, دل میں یہ آئے گا آئندہ نہیں دیں گے. لیکن اپنے مالک کی, اپنے اس داتا کی, اپنے اس رحمان اور اس رحیم کی حقیقت کو دیکھو کہ ہم تم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, اس کی نافرمانی کرتے ہیں, کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اسے رنج اور حزن نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ غضبناک نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ غضبناک, یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, بے شک ہوتی ہے, وہ غضبناک بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ رب العالمین ہے, اس نے کہا ہے تمہیں پالن پوشن کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم تمہیں دنیا میں جو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے, جو ہم نے تمہیں 60 70 80 100 برس کی جو زندگی ہم نے ادھار میں دیا ہوا ہے, اس تک خوب مست کر لو, خوب مستی کر لو, خوب کھا لو, خوب پی لو. لیکن جب آؤ گے تو ہم چربی تمہاری نچوڑیں گے, یہاں ہم تم سے حساب لیں گے, حساب. وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ هَلَكَ, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس سے مالک نے مناقشہ کر لیا, مالک نے جس اپنے بندے سے حساب کر لیا, وہ ہلاک و برباد ہو گیا. بولو, ہلاک و برباد ہونا چاہتے ہو؟ بولو. تو پھر کیا کرو گے؟ ایسے ہی اپنے طور اور طریقے رکھو گے؟ ایسے ہی طرز زندگی اختیار کرو گے؟ کافروں نے سازش کر کر کے تمہیں اس منزل پر پہنچایا ہے, تمہاری صفوں میں پھوٹ ڈالو حکومت کرو کا معیار قائم, مزاج قائم کیا ہوا ہے. تم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے ہو. جس ملک کو دیکھو اپنی اپنی ڈفلی بٹھا رہا ہے, بجا رہا ہے, جس جماعت کو دیکھو اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے, اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا کیا ہوا ہے. تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا کر کے بھیجے گے. وہی آیت کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرو تو مسلمان ہو کے مرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو, فرقے فرقے نہ بنو. دیکھو اتحاد میں برکت ہے, اختلاف میں لعنت ہے. اختلاف میں کیا ہے؟ لعنت ہے. ملا ہو, ملی ہو, عالم ہو, محدث ہو, شیخ الحدیث ہو, اپنے اسٹیج سے اگر تمہیں کہتا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, بولو تو جھوٹ بولتا ہے, تو مکار ہے, تو عیار ہے. اختلاف امت میں پیدا کر کے تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے, اپنے مدرسے چلانا چاہتا ہے, اپنی جہنم بھرنا چاہ رہا ہے, اپنا پیٹ بھرنا چاہ رہا ہے, ہم کو بانٹ بانٹ کر کے روٹی بوٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. مسلمان بٹیں گے, مولوی بٹے گا, اپنی اپنی پارٹی کے مولوی کی طرف جائیں گے, روٹی بوٹی ملے گی, ہماری تندرستی آگے ہو. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف لعنت ہے, ملا کہتا ہے اختلاف رحمت ہے. بتاؤ کون سچا کون جھوٹا؟ بولو بولو. نہیں بول رہے ہو, کیا بات ہے؟ اللہ سچا ہے,
جھوٹا ہے. جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اے مومنو تمام کے تمام مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، ولا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جماعت جماعت نہ ہو، فرقے فرقے نہ ہو. بتاؤ یہ اصول ہمارے درمیان موجود ہے؟ بولو مسلمانوں، بولو. ہم فرقے فرقے میں نہیں ہیں؟ ہمارے درمیان مختلف جماعتیں نہیں ہیں؟ بولو. مسجدیں الگ الگ، مدرسے الگ الگ، مصلے الگ الگ، عبادت گاہیں الگ الگ. جناب علی جنازے تک میں حاضر نہیں ہوتے، ہے حقیقت کی نہیں؟ اور کافر ملکوں سے سفارشیں کرتے ہیں یہ دوسری پارٹی، پیٹو اس کو. واللہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود تو ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، نصرانی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، کنکر و شنکر کے پجاری ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، ایک اللہ کا پجاری ایک نہیں ہو سکا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے. بولو بولو، ایک بننا چاہتے ہو کہ نہیں بننا چاہتے؟ ایک بننے کا حوصلہ ہے؟ بننا چاہتے ہو؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر ایک بننا چاہتے ہو تو نیک بھی بننا پڑے گا، اور نیک بننے کے لیے تمام جالوں کو، تمام دیواروں کو، تمام رکاوٹوں کو توڑنا پڑے گا. اور صرف ایک رکاوٹ سامنے آئے گی، وہاں ٹھہرنا پڑے گا. اور وہ رکاوٹ کون سی رکاوٹ ہوگی؟ بولو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ٹھہرو گے، یہاں سے آگے بڑھے تو پھر جہنم ہے. لیکن دنیا کی تمام پابندیاں جو ہمیں بانٹ رہی ہیں، جو تفرقہ پیدا کر رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا. بولو اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ واللہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے آپ لوگوں کے اوپر فخر ہو رہا ہے اور ناز ہو رہا ہے. یا تو آپ نے سمجھا نہیں ہے میری بات کو اس لیے وعدہ کر رہے ہو، یا واقعتاً سمجھ گئے ہو. میں نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یا آپ جیسے عام طور پر ہاتھ اٹھاتے ہو، بول دیتے ہو بغیر سمجھے، آپ نے ایسے ہی بول دیا ہے. اور یا تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں میں یہ جذبے رکھے ہیں کہ ہم ہر دیواروں کو توڑ کر ایک بننا چاہتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو بڑے خوشی کی بات ہے. بولو، بہت سارے دیواریں ہیں، توڑنے کے لیے تیار ہو؟ ذات پات کی دیواریں تمہارے سامنے آئیں گی، توڑو گے؟ ملک کی دیواریں، تقسیمات تمہارے سامنے آئیں گی، توڑنے کے لیے راضی ہو؟ رنگ و نسل کی دیواریں تمہارے سامنے کھڑی کی گئی ہیں، توڑنے کے لیے راضی ہو؟ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو جاؤ سب. توڑنے کے لیے راضی ہو؟ ہاں، زبان اور زبانوں کا اختلاف آئے گا. وہ کیرلا بول رہا ہے، وہ سندھی بول رہا ہے، وہ اردو بول رہا ہے، وہ ملیالم بول رہا ہے، وہ مدراسی بول رہا ہے، وہ فرنچی بول رہا ہے، وہ جناب علی انگریزی بول رہا ہے، وہ پشتو بول رہا ہے، وہ فلاں بول رہا ہے. یہ تمام دیواریں توڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بولو. اور جو ملاؤں نے مذاہب میں تقسیم کیا ہے، اسے بھی توڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار؟ بڑی دھیمی آواز آئی ہے. لگتا ہے ابھی کچھ نہ کچھ تڑپ باقی ہے. مسلمانوں غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. غلط روی سے یا غلط روش سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو. یہ جتنے بھی ملاؤں کے، مولویوں کے بنائے ہوئے مذہبی اور خانہ ساز دھرم ہیں، ان سب کو توڑنے کے لیے تیار ہو اور ایک دین ماننے کے لیے تیار ہو. وہ دین کون سا دین ہے؟ جو حضرت آدم کا دین تھا، جو حضرت موسیٰ کا دین، جو حضرت عیسیٰ کا دین، جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جو صحابہ کا دین، جو تابعین کا دین، جو ائمہ رحمہم اللہ کا دین، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دین، جو حضرت امام شافعی کا دین، جو حضرت امام مالک کا دین، جو حضرت امام احمد بن حنبل کا دین، جو حضرت امام بخاری کا دین، جو حضرت امام مسلم کا دین، جو حضرت امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کا دین، جو حضرات صحابہ کرام صالحین کا دین، شہداء کا دین، صدیقین کا دین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دین ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ یہ کسی مذہب کے پابند نہ تھے، ان کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین تھا کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا۔ اسی پہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اسی پہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کہا نہیں اے سارے شافعیوں، اے سارے مالکیوں، اے سارے حنبلیوں، آؤ ہم حنفی بن جائیں، سب حنفی بن جائیں گے؟ بولو، بنیں گے؟ حنبلی کہے اے حنفیوں، اے شافعیوں، اے مالکیوں، اپنے دین کو، اپنے اختلافی مسائل کو بھول کر کے آ جاؤ، سارے کے سارے حنبلی بن جاؤ، سب آ جائیں گے؟ بولو۔ وہ کہے گا ہم تیرے امام کو نہیں مانتے، وہ کہے گا ہم تیرے امام کے اوپر مسئلے پہ عمل نہیں کرتے، ہمارا امام اتنا بڑا، وہ کہے گا ہمارا امام اتنا بڑا، وہ کہے گا ہمارے امام نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہے گا ہمارے مذہب پر اللہ کے نبی کی سچائی نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وَهُوَ يَكُونُ سِرَاجُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میرے نبی کا فرمان ہے، تو میں اپنے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تیرے امام کو کیوں مانوں؟ اختلاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ اختلاف کرنے کے باوجود بھی یہ اختلاف کر کے وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ وہ کافر ہو جائے گا؟ بولو۔ ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ کے کسی مسئلے کا انکار کر دے تو کافر ہے؟ بولو۔ پھر تین مسلوں کو برحق نہ کہو۔ اگر کوئی یہ کہے امام ابو حنیفہ ہی کا مسئلہ صحیح ہے، دوسروں کا غلط ہے، تو یہ تینوں بد مسلک کیا ہیں؟ نعوذ باللہ کافر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو خیر بعد میں بنائے گئے مسلح، میں ان چکروں میں نہیں پڑھنا، نہ پڑھنے دینا چاہ رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج سب سے بڑا اختلاف ہمارے یہاں یہی ہے، اور یہ مولوی نے، یہ کس نے مچایا ہے؟ بولو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا یہ نام تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ بتاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ تم حنفی، شافعی، مالکی بنو؟ اللہ نے کہا ہے قادری، چشتی، رافضی، قادیانی بنو؟ اللہ نے کہا ہے یہ تمام سب خرافات کرو؟ اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے ایمان والو دیکھو، رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اس کو لے لو، جن باتوں سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ میرے بندے ہیں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے محبتوں کے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک ٹانگ پہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، میری مراد سمجھ رہے ہو؟ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی الٹے کنویں کے اندر لٹک کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کر رہا ہے 11 سال تک۔ معلوم ہے آپ کو یہ کون بزرگ ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ یاد نہیں ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے تو یاد کہاں سے ہوگا؟ ہسٹری سنو ہم سے، تاریخ سنو ہم سے۔ 12 سال تک گولر کا پیڑ پکڑ کر کے ایک آدمی کھڑا رہا۔ آج جس کلیر شریف میں جس کا مزار ہے، کون ہے کلیر شریف میں؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے نہ معلوم ہو، لیکن شر کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، خیر کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ زہر کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر پی کے مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ بولو۔ اس لیے خیر بھی معلوم کرو، شر بھی معلوم کرو۔ ان شر کا پتہ لگنا بھی ضروری ہے تاکہ اس میں داخل نہ ہو جاؤ، اور خیر کا پتہ لگنا بھی ضروری ہے تاکہ اپنی زندگی کو اسی کی روشنی میں سنوارتے رہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ سنیں گے بزرگوں کے قصے اور کہانیاں، بہت افسانے سنیں گے، حکایات اولیاء ہے تو یہ تاریخ مشائخ چست ہے، یہ تذکرہ بزرگان ہے، یہ تذکرہ کرامات اولیاء ہے، فلانے اولیاء ہے فلانے۔ ان کے کرامات مسلح بچھا کر کے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، سمندر کے اوپر کھڑاؤ پہن کے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے بزرگوں کی کہانیاں، اسٹوریاں آپ کو بہت ہمارے ملکوں میں سننے کو ملیں گی۔ کوئی نور نامہ پڑھ رہا ہے، کوئی عہد نامہ پڑھ رہا ہے، کوئی لکڑہارے کی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بی بی
ہاں بی بی سگٹ کی کہانی، اعوذ باللہ. ہم نے کہا یہ بی بی سگٹ کہاں سے نکلی؟ یہ حیدرآباد ساؤتھ انڈیا میں کافی رائج ہے. بی بی سگٹ کی کہانی ہے، بی بی فاطمہ کی کہانی ہے. یہ سب بڑے کہانیاں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں، یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ کوئی اس طرح عبادت کر رہا ہے، کوئی دریاؤں میں سو کر عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی صحرا میں درخت کا پھل، وہ پیڑ کے چھلکے کھا کے اللہ کی عبادت، کوئی دریا کے کنارے، کوئی ٹوٹی ہوئی قبر میں، کوئی پھوٹی قبر میں، اس طرح کے عبادت گزار آپ کو بہت ملیں گے. لیکن ان سب عبادتوں کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام تمہارے اپنے کام اور کرتوت ہیں، تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہیں. نہ اللہ نے کسی کو قادری بننے کا حکم دیا، نہ چشتی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ رافضی، نہ ماتریدی، نہ اشعری، نہ کچھ نہیں. بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب مرو تو ہمارے پاس دنیا میں کچھ بھی رہنا، ہمارے پاس آنا تو اسلام لے کے آنا. اگر یہ لے کر کے نہیں آؤ گے تو تمہاری بخشش ہو سکتی. ہاں قبر میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، فرشتے آگے پوچھیں گے کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3. اور ہم کتنے بد نصیب ہیں، 3 سوالات سن کے بھی ہم اس کے جوابات کی تیاری نہیں کرتے. من ربک، عمل بعد میں پوچھا جائے گا، یہ نقطہ میں بتا رہا ہوں. نماز تمہاری قبر میں نہیں پوچھی جائے گی، آخرت میں پوچھی جائے گی. صدقہ خیرات آخرت میں پوچھے جائیں گے. روزے نماز آخرت میں پوچھے جائیں گے. حج زکوٰۃ آخرت میں پوچھے جائیں گے. بدکاری، زناکاری، چوری ڈکیتی آخرت میں پوچھی جائے گی. لیکن دنیا میں جو سب سے پہلے قبر میں آنکھ بند ہوتے ہی جب نومن مٹی کے نیچے سلائے جاؤ گے تو پھر سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان اور عقیدے کا ہوگا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا مالک کون ہے؟ تیرا سرشٹی کرتا کون ہے؟ تیرا رچیتا کون ہے؟ تو کیا کہو گے؟ غوث پاک ہیں؟ ہاں. رام ہیں، وشنو ہیں، برہما تھے، مہادیو تھے، ہر ہر مہادیو شنکر تھے. کون ہے رچیتا؟ کس نے تجھے جنم دیا؟ کس نے تیری سرشٹی کی؟ کس نے تجھے بنایا؟ کس نے تیری آنکھیں عطا کی؟ جس نے تمہیں یہ تمام سب دیا. من رب کا، روزی دینے والا کون تھا؟ دنیا چلانے والا کون تھا؟ کیا کہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن سنو، یہاں دنیا میں اللہ اللہ رٹتے رہو، اگر شرک بھی کرتے رہو گے تو وہاں زبان پہ کبھی اللہ نہیں آئے گا. جیسے اس پیر روشن ضمیر کے مرید کا کہانی آپ لوگوں نے سنی ہے؟ آپ نے نہیں سنی؟ قوالی تو بہت سنتے ہوں گے آپ لوگ. بعض لوگوں نے قوالی ہی کو اپنا دین سمجھ لیا، قوالی ہی کے اندر دین ڈھونڈتے ہیں. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا پیر روشن ضمیر کا کہ ایک مرید تھا، 11ویں دلایا کرتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی. جب وہ مر گیا، اسے قبر میں دفن کر دیا گیا. منکر نکیر آئے اور انہوں نے کہا من رب کا، کہتا ہے یا غوث المدد. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. قوالی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ کہانی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ یہ نہیں سنی ہو، فیضان سنت نامی ایک کتاب ہے. کراچی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لیڈر ہیں، علامہ پروفیسر، بہت بڑے عالم ہیں، مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ. قادری، چشتیبندی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، بڑے لمبے لمبے القاب ہیں بیچارے کے. فیضان سنت اتنی موٹی کتاب ہے. وہ فیضان سنت نہیں، فیضان شرک و بدعات ہے. آپ اس کتاب کو پڑھو، اس کے اندر یہ واقعہ درج کیا گیا ہے. یہ واقعات درج ہیں اور ہمارا پیر بھی اس کو بڑے زور و شور سے بیان کرتا تھا. منکر نکیر سے کہا، منکر نکیر نے کہا من رب کا، وہ کہتا ہے یا غوث المدد، کہتا ہے ما دینوں کا. منکر نکیر تو بیچارے سیدھے یہی پوچھیں گے نا، 3 سوال تم جو بھی بولو وہ بات کی بات ہے. من رب کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ حنفی تھا؟ شافعی تھا؟ کس پہ مرے ہو تم؟ اسلام تھا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قبر میں یہ 3 سوالات ہوں گے. ماذا تقول فی شان ھذا الرسول، ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں، الذی بعث فیکم فی بعض الروایہ، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں جو بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، کیا خیال تھا؟ امام تھا تمہارا یا نہیں تھا؟ یا کسی اور کو امام، کسی اور کو پیر و مرشد، کسی اور کو خلیفہ سجانشین چل کے چلتے تھے؟ اگر دنیا میں چلے ہوگے کہو گے وہ تو ہادی رسول، ختم الرسل، سید العرب والعجم ہیں، وہ ہمارے نبی تھے، ہم انہی کی اطاعت و اتباع کیا کرتے تھے.
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی مذہب میں رہنے کا پابند نہیں بنایا ہے۔ جنہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے دنیا کے اندر کہ تمہیں ایک ہی مذہب میں رہنا ہے، تو ان سے کہہ دو ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جو رب نے عرش سے، آسمان سے اپنے نبی کو دے کر کے اس دنیا میں اتارا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ مذہب کون سا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم کون ہو؟ تمہاری شناخت اور پہچان کیا ہے؟ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہو۔ تمہیں کس کی بھیڑ اور بکریاں ہم ہیں؟ اپنے نبی کی بھیڑ بکریاں ہیں۔ ہم اپنے نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے سوا کسی کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا ہادی مان سکتے؟ بولو بولو، دل سے بول رہے ہو کہ زبان سے؟ دل سے بھی بولو، زبان سے بھی بولو، یہی ایمان قابل قبول ہے۔ اگر دل اور زبان میں اختلاف ہے تو پھر یاد رکھو جہنم تمہارا مقدر ہے۔ سن لو، سمجھ لو، یہ کھلی اور کھری کھوٹی باتیں میں نے کہا بڑی کڑوی گولی ہے۔ یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ نے بپا کیا۔ صحابہ ابو بکر، طلحہ، زبیر، عثمان، علی، عمر، فاروق اعظم نے اس کو بپا کیا ہے۔ ائمہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد نے اسی کو بپا کیا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نام کی مسجدیں بناؤ، بولو ایک دوسرے میں شادی بیاہ مت کرو، ایک دوسرے کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ۔ انہوں نے یہ حکم دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا یہ فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے۔ ارے اسلام پہ عمل کرتے تو جیسے سعودیہ عربیہ میں اسلام پھیل رہا، سعودیہ عربیہ کو بھی بدناموں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہاں مسجدوں میں سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ سعودی عربیہ میں فقہ حنفی چلتی ہے، وہاں کی عدالتوں میں حنبلی فقہ مانی جاتی۔ ان سے کہو اپنی گند دوسروں میں نہ لگاؤ۔ اندھے کو ہر ایک اندھا، کبڑے کو ہر ایک کبڑا ہی اچھا لگتا ہے، سیدھی پیٹھ اس کو اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے کہو کہ سعودی عربیہ کے اندر کتاب و سنت کا غلبہ چل رہا ہے، یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کے مبلغین، یہاں کے دعات حنبلی مذہب نہیں پھیلاتے۔ اگر حنبلی مذہب کی کوئی بات قرآن سے ٹکراتی ہے، سنت رسول اللہ سے ٹکراتی ہے، یہاں کے لوگ اسے جوتے کی نوک پر رکھ کر کے اڑا دیتے ہیں۔ نبی اور رسول اور اللہ کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی اتباع اور پیروی۔ جاؤ، یقین نہ آئے اپنے امام سے پوچھ لو، جاؤ اپنی مسجدوں میں پوچھو، کہو ان کو بتاؤ یہی حنبلی تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہی حنبلی ماننے والے کون تھے؟ یہ بھی قبر کی پوجا کرتے تھے، قبے بنا کر کے، یہ بھی درختوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ کیا امام احمد بن حنبل نے اس کا حکم دیا تھا؟ آج ہمارے ملکوں کے اندر معذرت کے ساتھ بہت سارے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، لیکن قبروں کے سجدے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قبروں کے مراقبے کی بھی کرتے ہیں، قبروں سے استفادہ بھی کرتے ہیں، کشف بھی کرتے ہیں، وہاں جا کر کے نان اور دچھڑے بھی کرتے ہیں، مرغے بھی ذبح کرتے ہیں، ڈیگے بھی ٹھنکاتے ہیں، بکرے بھی ذبح کرتے ہیں، بھنگڑے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو۔ یہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولو۔ کٹر حنفی آپ کو تو کہیں گے تو وہابی ہے، تو غیر مقلد ہے، تو وہابی ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم حنفی سنی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن بتلاؤ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمان تھا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شکشا، یہ تعلیم دے کے گئے ہیں؟ بولو۔ اگر کوئی کہتا ہے تو سب سے بڑا الزام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے جتنے بھی احناف ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، رافضی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کیٹیگریوں میں حنفی موجود ہیں۔ جتنے بھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش پر نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طور اور طریقے پر نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا ہرگز یہ ایمان اور عقیدہ نہیں تھا جو آج ہمارے بر صغیر کے حنفیوں کا عقیدہ ہے، نہیں ہے مسلمانوں۔ اور اگر ثابت کر دو تو یہ گردن حاضر ہے، جو چاہو
یہ گردن حاضر ہے، جاؤ دنیا کو چیلنج ہے بر صغیر کے بڑے بڑے مولویوں مفتیوں کے پکڑ کر کے پوچھو کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ جتنے بھی ہمارے ہاں ٹرٹرا رہے ہیں، یہ کوئی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور عقیدے پر نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اور عقیدہ کتاب اللہ تھا اور سنت رسول اللہ تھی، اس کے مطابق امام صاحب کا عقیدہ۔ ہم اس کے ہم ہیں اصلی حنفی، ہم ہیں اصلی شافعی، ہم ہیں اصلی حنبلی، ہم ہیں اصلی مالکی، ہم ہیں امام بخاری کے اولاد، ہم ہیں احمد بن حنبل کے بیٹے، ہم ہیں امام شافعی کے ماننے والے، ہم ہیں امام مالک کے ماننے والے، جو شرک نہیں کرتے، جو بدعات نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ جتنی بھی ٹولیاں، چاہے افریقہ کے مالکی ہوں، چاہے مصر کے شافعی ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کے حنفی ہوں، جا کے دیکھو قبروں کے سجدے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بولو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی یہ ناز ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام لے کر، جیسے ان مردود عیسائیوں نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر حضرت عیسیٰ کو پوجنا شروع کر دیا، اسی کو مشکل کشا انہی کو سمجھنا شروع کر دیا۔ ارے پھر بھی میں تو یہ کہوں کہ یہ نصرانی پھر بھی آج کل کے یہ جو مشرک ہمارے ملکوں کے اندر ہیں ان سے بہتر ہیں۔ بولو کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ نبی کو پکارتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے؟ بولو، زندہ ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ارے وہ اپنے زندہ نبی کو پکارتے ہیں، پھر بھی وہ مشرک تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اور تم 100 دفعہ مرے ہوئے کو بھی پکارو جب بھی بڑے بھاری موحد۔ اور پھر وہ جس کو پکارتا ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبہ؟ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، نبی اللہ کا محبوب ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا مقدس معزز مکرم محترم بندہ ہے وہ، اللہ نے اسے معجزات عطا فرمائے، نبی ہے، رسول ہے۔ ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائیں تو مسلمان ہی نہ ہو۔ لیکن آج جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے اور جن کے سامنے جا کے بکرے مرغے ذبح کرتے ہو، استھانے بنا بنا کر جن تازیوں شدوں کو تم پوجتے ہو، جن علم اور جھنڈوں کو تم مشکل کشا اور حاجت روا اور پوجتے ہو، بتاؤ ان کے اوپر جنت کی کوئی سرٹیفکیٹ اتری ہے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ بولو، ہے کوئی ثبوت؟ ارے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنکھ بند کر کے ایک جاہل بھی کہہ دے گا وہ جنتی۔ بولو ہے کہ نہیں؟ نبی ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ لیکن کیا ان کے ماننے والے جنتی ہیں آج جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں؟ جنت میں جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب جنت میں جائیں گے تو ان کو بھی لے کے جائیں گے، بل کلنٹن بھی جائے گا، اس کو بھی، یہ بھی عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ٹونی بلیئر بھی، جارج بش بھی، یہ جتنے بھی عیسائی نصرانی یہ بڑے بڑے لیڈر تڑاتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ بولو یہ سب جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں؟ کیا یہ عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ آپ ایک لفظ اپنی زبان سے نکال دو، ارے آپ کو مانتے ہو پھر بھی آپ کو کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ بولو کہتے کہ نہیں؟ بالکل آج کل کے لوگوں کی طرح کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، پھر بھی ملا بولتا ہے کہ یہ اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ، ہم اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے ہم یہ تمام حقوق چھین کر اللہ رسول کو دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حقوق کو اگر تم نے بندوں کو دیا ہوا ہے، اگر تم نے اپنے بزرگوں کو دیا ہوا ہے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے اگر ہماری عورت ہمارے حق کو اپنے دوست میں، ہمارے دوست میں تقسیم کر دے، یا ہمارے باپ کو دے دے، یا ہمارے بھائی کو دے دے، یا ہمارے دوست لنگوٹیا یار کو دے دے ہمارے حق کو، تو ہم برداشت کریں گے؟ بولو ہم چھینیں گے کہ نہیں چھینیں گے؟ جب ہم چھین لیں تو کیا وہ دوست یہ ٹرٹراتا پھرے گا کہ یہ اپنے دوستوں کو نہیں مانتا ہے، یہ اپنے باپ کو نہیں مانتا ہے؟ بولو یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے، یہ بات غلط ہوگی اس کا یہ کہنا۔ ارے ہم دوستی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، محبت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ماں سے محبت کا ایک اہم دائرہ ہے، بیٹی سے محبت کا ایک دائرہ ہے، بیوی سے محبت کا ایک الگ دائرہ ہے۔ ہم باپ میں شراکت کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ باپ میں پارٹنرشپ برداشت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو بولو، باپ میں پارٹنرشپ نہیں برداشت کرو گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہائی لیول کی بات نہیں ہے، لو لیول کی بات کر رہا ہوں، بالکل نہیں کرو گے، ماں میں پارٹنرشپ نہیں برداشت کرو گے؟ بولو بندے خدا کرتے ہو۔ ارے ایک ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، بڑے بھیا کی بھی ماں ہے، چھوٹے منع کی بھی ماں ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے ہو تو تیری میری ہی ماں ہے،
وہ بڑا کہے گا ابے میں بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیا ہوں، یہ میری بھی اماں ہے۔ مجھلا کہے گا میری بھی اماں ہے۔ چھوٹا کہے گا ایک باپ 10 میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ماں 10 میں تقسیم ہو جاتی۔ بیٹی بہن آپ کی کہے گی میری بھی اماں ہے، وہ بھی کہے گا تم لے کے اس کو اکیلے نہیں رہ سکتے، اماں میرے گھر آ جاؤ، بقیہ کو چھوڑ دو۔ ماں نہیں چھوڑ سکتی۔ ارے تم اپنی ماں میں شراکت میں برداشت کر لو گے، باپ میں شراکت برداشت کر لو گے، لیکن اپنی بیوی میں پارٹنرشپ برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر! کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کیوں نہیں برداشت کرو گے؟ جواب دے سکتے ہو آپ؟ اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے کہ وہ صرف تمہاری محبت ہے، وہ صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ دلیل وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان محبت اور شفقت کو رکھ دیا ہے۔ تم محبت، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے خاص کیا ہے۔ ماں کو 10 کی ماں اللہ بناتا ہے، ایک باپ کو 10 کے باپ بنا دیتا ہے، لیکن بیوی 10 کی نہیں ہو سکتی ہے۔ بیوی صرف ایک کی ہوگی، اس کے شوہر کی ہوگی۔ اس میں کوئی بھی باغیرت آدمی پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، کیوں؟ وہ اس کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ 1000 لوگوں نے مل کر، 100 لوگوں نے مل کر، یا جس کے پیٹ سے نکلی یا جس کے پشت نکلی، اس کے باپ اس کے ماں نے کہا یہ میں بیٹی دے رہا ہوں، یہ تیرے لیے ہے، یہ تیری زوجہ ہے، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری دھرم پتنی ہے، یہ تیری زوجہ ہے، دھرم پتنی ہے، بیوی ہے، تیری زندگی اسی کے ساتھ گزرنی چاہیے، اس کا کوئی پارٹنر اور ساجی نہیں ہوگا، اس کا کوئی پارٹنر ساجی۔ تم 4 میں تقسیم ہو جاؤ، نو پرابلم، لیکن بیوی 4 میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے تم ایک کے نہیں ہو، تم دوسرے کی بیوی کے بھی ہو سکتے ہو، تیسری کے بھی شوہر ہو سکتے ہو، چوتھی کے بھی شوہر، 5ویں کے بھی شوہر نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے؟ وہ ایک صاحب منڈی لا رہے ہیں، ہاں ہو سکتے ہیں۔ 5 کے شوہر بنو گے اللہ کی لعنت ہوگی، 4 کے شوہر تک رحمت ہے، 5 کے بنو گے حرام ہوگا، زناکاری ہوگی، بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے تم 4 میں تقسیم ہو سکتے ہو، لیکن تمہاری ایک بیوی 4 میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے حقوق اس کے ساتھ، اس کے حق تمہارے ساتھ مرتبط ہیں، خاص ہے تمہارے لیے، وہ بیوی تمہارے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو مثال دے رہا ہوں، لیسا کمثلہ شیء، عرش والے کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے ساتھ جو مخصوص حق ہے، اس میں اگر تم کسی کو پارٹنر بناؤ گے تو اللہ برداشت کرے گا؟ سوچ لو، خلاص۔ اب سوچو، اب تم اپنے آپ کو قادری کہو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، چشتی کہو، نقشبندی کہو، لیکن اگر تم نے اللہ کی دعا میں کسی غیر کو شریک کیا، چاہے اللہ کا چہیتا بندہ کیوں نہ ہو، صالحین ہوں، شہداء ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اگر اللہ کے ساتھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ اگر میرے بارے میں تم سے سوال کرتا ہے اے میرے حبیب تو اس سے کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے آواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے میرے بندو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسی ناموں سے اللہ کو آواز دو، اللہ کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالص طور پر عبادت، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،